السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم واتل عليهم نبأ إبراهيم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب قرآن پاک کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب الرقاق حدیث نمبر 2526، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، انکم تحشرون، قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے، حفاتن عوراتن غرلا، ننگے جسم ننگے پاؤں بے ختنہ اللہ کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے، کما بدأنا اول خلق نعید، بعینہ، اسی طرح جس طرح دنیا کے اندر تمہیں بچپن کی حالت میں اللہ نے جب پیدا کیا تو اس وقت بھی بچے کے گلے میں کپڑے بھی نہیں ہوتے، پاؤں پہ جوتی بھی نہیں ہوتی، اس کا ختنہ بھی نہیں ہوتا، اسی حالت میں قیامت کے دن اللہ تمہیں اٹھائے گا۔ وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمام مخلوقات میں سے، تمام لوگوں میں سے سب سے پہلے عزت و اکرام اور جنت کا لباس اگر کسی کو عطا کیا جائے گا تو ابراہیم خلیل اللہ کو عطا کیا جائے گا علیہ السلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز دوستو، 26 مئی 2023 کا اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک جامعہ سلفیہ کھڑیاں دے اندر عظمت ابراہیم علیہ السلام قرآن کی روشنی میں اس عنوان پر ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر دوستی اور محبت واسطے مختلف لفظ استعمال ہوئے، مثلا
ایک لفظ قرآن چ قرین فہو لہو قرین یہ بھی استعمال ہوئے، ان کا معنی ہے ہمسر دوست۔ اس طرح ایک لفظ ہے رفیق، رفیق کا معنی بھی ہوتا ہے نرم دوست، نرم دل والا دوست۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے ولی، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ولی کا معنی ہوتا ہے ایک ہو جا دوست جڑا بندے دی مدد بھی کرے، وہ دے کم آوے۔ ایک لفظ قرآن سے استعمال ہوا ہے حمیم، حمیم بڑا گرم جوشی والا دوست، بڑا جذباتی۔ اسی طرح اور بھی لفظ استعمال ہوئے نے۔ ایک لفظ خلیل اور دوسرا صدیق، یہ دو لفظ بڑے اہم نے۔ خلیل دا معنی ہوتا ہے جڑا گہرا دوست ہوئے، دلی یار، لنگوٹیا یار۔ تو صدیق جڑا اندروں بھی تے باہروں بھی سچا ہوئے، ایسا دوست جڑا گل وچ بھی سچا ہے تے عمل وچ بھی سچا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام واسطے اے دوستی دے اعلیٰ لفظ استعمال فرمائے، اعلیٰ۔ ایک خلیل بڑا مخلص دوست، تے ایک لفظ صدیق انتہائی سچا دوست۔ یعنی کہ اے اللہ دی محبت ہے نبی ابراہیم علیہ السلام دے نال۔ قرآن سے اللہ فرماتے ہیں سورہ مریم دے اندر، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، بڑی محبت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن اندر تذکرہ کیجئے، اس قرآن دے اندر حالات بیان کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ساڑھے خلیل ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اس قرآن میں کیجئے۔ انہو کان صدیقا نبیا، کیونکہ وہ ساڑھے سچے پیغمبر سن نبی ابراہیم علیہ السلام، گفتگو اندر سچے، رب نال وعدے دے اندر سچے، اللہ نال جڑی گفتگو کی تھی اندے وچ سچے، عقیدہ توحید وچ سچے، دین دے معاملات دے اندر سچے۔ آپ نے ایک وعدے نو میدان عمل اندر سچ کر کے دکھا دیتے۔ اس واسطے اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم تے وہ عظیم شخصیت نے انہو کان صدیق النبی، وہ سچے نبی نے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے وہ صرف سچے ہی نہیں، وہ ساڈے دلی دوست نے، دلی لنگوٹیا یار ہوندا ہے نا، جڑا دلوں بھی دوست دا احترام کرے انہوں خلیل کہندے نے، خلیل۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ نساء آیت نمبر 125 دے اندر ابراہیم علیہ السلام دی عظمت نو اس طرح بیان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ او دنیا دے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی نے جنہاں نو اللہ نے اپنا دلی دوست بنایا ہے۔ کتنی عظمت ہے، عظمت ابراہیم علیہ السلام۔
پہلی آیت اندر اللہ فرماتے ہیں سارے سچے پیغمبر، دوسرے مقام تے فرمایا ابراہیم وہ ہستی نے جنہوں اللہ نے اپنا دلی دوست بنایا، خلیل بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دوستی نبھا کے بخائی ہے۔ آپ نے دوستی دا مان توڑیا نہیں، ایسی دوستی میدان عمل اندر، گھر دے اندر، بادشاہ دے سامنے، قوم دے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے دوستی کر کے بخا دیتی، بلکہ دوستی نو نبھا کے بخا دیتے۔ اور اللہ اس کا تذکرہ کیوں فرما رہے ہیں؟ عظمت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے ذرا غور کیجئے، امتحان لینے والا اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا تیرے رب نے، جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام نو اندے رب نے بکلمات، مختلف کلمات دے ذریعے، یعنی کہ مختلف امتحانات دے ذریعے اللہ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا۔ کیسے کیسے امتحان ذرا غور کرنا۔ جس والد دے گھر اندر پیدا ہوئے وہ والد بھی مشرک ہے، ایتھے بھی امتحان ہو گیا، اپنا گھر چھڈنا برداشت کر لیا، لیکن اللہ نال دوستی توڑنا برداشت نہیں کی تھی، اپنے باپ نو چھڈنا گوارا کر لیا، لیکن رب نال دوستی ترک کرنا گوارا نہیں کیتا۔ مختلف طرح دے امتحان گھروں میں نکلے، اور اپنے گلی محلے دے اندر اپنے جگری یار دوست بیلی نال کھیڈن والے، نال چلن والے، ہم نوالا ہم پیالا، انہاں دی بھی قربانی دے دی تھی، لیکن رب دی دوستی اندر فرق نہیں آن دیتا۔ ایک موقع ایسا آیا بادشاہ دے سامنے ساری خلقت ایک پاسے، وقت دا بادشاہ بھی ایک پاسے، کلا ابراہیم اللہ دا واحد بندہ ایک پاسے، لیکن ساری خلقت دا مقابلہ کیتے، رب نال دوستی وچ فرق نہیں آن دیتا۔ ایسے اللہ دے خلیل اتنے پیارے دوست، اللہ فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جدو ابراہیم علیہ السلام نو انہاں دے رب نے مختلف امتحانات دے ذریعے آزمایا، بڑے بڑے امتحان آئے، باپ دے کر دے امتحان آیا، رب نو نہیں چھڈیا، قوم دا مقابلہ کیتا، رب نو نہیں چھڈیا، بادشاہ دے سامنے پیش ہوئے، اللہ نو نہیں چھڈیا، بالآخر ہجرت دے سفر دا آغاز کیتا ہے، لیکن رب دی دوستی وچ فرق نہیں آن دیتا۔ اللہ اکبر اللہ، کلے نے اولاد کوئی نہیں، 80 سال دی عمر تقریباً ہو گئی، 80 سال تے سفر ہجرت اندر نکلے، رب کو دعا کر دینے اللہ جی تیرے تو علاوہ میرا کوئی نہیں، اللہ نے ایک سال بیٹا عطا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، نبی ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ دے سہارے سفر کرن لگا، رب دے سہارے ہجرت کرن لگا، اے عرش والے اللہ اس روئے زمین تے میں کلا ہی ہاں، عرش تے تو کلے، فرشتے میں کلا، تیری توحید نو منن والا، یا اللہ میں کلا، نیک سالے بیٹا عطا کر دے، رب کو پتر منگیا، نیک بیٹا منگیا، ربی حب لی من الصالحین، عرش والے اللہ بیٹا عطا کر لیکن نیک عطا کر، بیٹا عطا کر لیکن نیک پتر منگیا کرو نا رب کو،
ایویں جلدی چن یا اللہ پتر دے دے، پتر دے دے، اولاد دے دے، نہیں، جدوں منگنے نیک پتر اکھاں دی ٹھنڈک اولاد منگیا کر۔ نبی ابراہیم نے سارا کچھ چھڈ کے صرف رب کو منگیا، رب نے بڑھاپے دے اندر پہلے ایک بیٹا عطا کیتے جن دا نام اسماعیل ہے۔ اسماعیل دی ماں چھوٹی تے ابراہیم اسحاق علیہ السلام دی والدہ بڑی، اما جان سارا بڑی عمر دیاں، اما جان ہاجرہ چھوٹی عمر دیاں۔ اور رب دی رحمت تے قدرت دے ویکھو، پہلے میرے رب نے جناب ہاجرہ دے بطن وچوں ابراہیم علیہ السلام نو نبی عطا کیتا ہے، بیٹا عطا کیتا ہے اسماعیل۔ تے دوسرے نمبر تے اللہ نے وڈی اما جی تے بطن وچوں بیٹا عطا کیتا ہے اسحاق علیہ السلام۔ دوویں بیٹے بڑھاپے اندر اللہ نے عطا کیتے نے۔ اللہ دے نبی ہاتھ چک کے اللہ دا شکر ادا کر دے نے، الحمدللہ الذی، مینوں تینوں اللہ اولاد دے وے تے شکر کیندا کرنے؟ مل کے بولو، نہیں تسی رب دا نام ہی محبت نہیں لے رہے، کیندا شکر ادا کرنے؟ اللہ دا، بول کے بولو کیندا؟ اللہ دا۔ رب دا شکر ادا کریا کر۔ میرے رب نے یہ فیصلہ ہی فرما دیتے ہیں، میرے رب نے ایک قانون ہی بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے نہیں، او میرے بندو لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو تسی شکر کر دے جاؤ میں مزید عطا کر دے جاواں گا، جیویں جیویں شکر کرو گے میں اور عطا کراں گا۔ آج اللہ نے ایک پتر دیتے، رب دا شکر ادا کر، اللہ دوسرا تیسرا بیٹا بھی عطا کر دیں گے۔ شکر کرنا سکھیا کر، رب دا شکر تو کری جا، اللہ عطا کری جان گے۔ تے نبی ابراہیم کس طرح شکر ادا کر دینے، کیسی دوستی نبھائی، یہ نہیں کہ کسی اور دا بھی نام بچا گیا، نہیں، اللہ دا ہی نام ہے، ہاتھ اٹھائے تے دعا کر دینے، الحمدللہ الذی، رب نے دعا نو قرآن دا حصہ بنا دیتے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جن نے بڑھاپے دے اندر وڈی عمر اندر، مفسرین لکھتے ہیں کم از کم 80 سال دی عمر اندر، ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے جنہیں بڑھاپے اندر مینوں ایک نہیں دو پتر عطا کیتے تے دوویں ہی نہیں دوویں نبی عطا کیتے۔ یہ رب دا شکر ادا کر رہے نے، مینوں تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں دوستی دا حق ادا کیتے، رب نے نبی ابراہیم نو فرمایا اے میرے خلیل نے، میرے خلیل نے، تے خلیل کہندے نے جگری یار، جرا گہرا دوست ہوئے، آپ نے دوستی دا حق میں ادا کیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے نہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، نبی ابراہیم نو انہاں دے رب نے مختلف امتحاناں دے اندر آزمایا، غور کرنے کے امتحان اور آ گیا۔ اللہ نے بیٹا عطا کیتے، چھوٹی بیوی دے تو چھوٹی اما جان دے وچوں اللہ نے بیٹا عطا کیتے، جناب اسماعیل علیہ السلام، چھوٹی جی عمر ہے، حالے دودھ پی رہا بچہ، چھوٹا جہا بچہ، بڑھاپے دے اندر ملنے والا اپنے اس چھوٹے جہے بچے نو اس بیٹا جس جگہ نو مکہ کہندے نے بیت اللہ دے قریب چلے گئے، نہ کوئی پرندہ نہ کوئی چرند نہ کوئی اور چیز، پہاڑ ہی پہاڑ، اپنی بیوی نو چھڈیا، بیٹے نو چھڈیا تے انج واپس پلٹے نا، جدوں توجہ کرنا ذرا، بڑھاپے دی عمر ہوئے تو پہلا ہی پتر ہوئے پہلوٹھی دا تے ہوئے چھوٹا جا تے انج دل نو روگ پہ جاندا اللہ دی قسم، انج جدوں جان لگے نا تھوڑا جا دور جا کے انج پیچھے مڑ کے ویکھدے نے، اکھاں چوں آنسو آ گئے، جناب اما جان حاجرہ اشارے نہ پوچھ دیے نے، کیوں چھڑ کے جا رہے ہو؟ اپنی مرضی نال یا اللہ دے حکم نال؟ عرض کردے نے اپنی مرضی نال کون چھڑ کے جاندے، اے حکم میرے رب دے،
دوستیاں پہ گئیاں نے میں دوستی نو نبھانا چاہنا. اللہ اکبر اللہ. بیٹے نو تے چھڈیا, چھوٹا جا بیٹے, تھوڑا بہت انتظام کیتا, تھوڑی جی کھجوراں, تھوڑا بہت پانی مسجد دے اندر اللہ دے سپرد کر کے چلے گئے. ربنا انی, رب دا قرآن ذرا توجہ نہ سننا. تھوڑے جا مکے تو تھوڑے جا اگاں جا کے نا تے ہاتھ چک لے. جدوں اکھاں تو اوجل ہو گئے نا, بیٹا تے بیوی اللہ کو دعا کر دینے. ماپیاں نو چاہیے اولاد نو دعا دین. والدین دیاں دعاواں بچے نو بڑا اچھے لے جاندیاں نے. تے دعاواں دیا کرو اپنے پتراں نو. ایویں ہر وقت ہی نہ کہہ رہے کو تو ٹھڑکی پہنے, تینوں مرگی پہ جائے, تیری لت ٹوٹ جائے, تیری باں ٹوٹ جائے. اور کملیا کدی قبولیت دا وقت ہوندا ہے, ادھر منہ چو گل کڈدا میں تو لت ٹوٹ جائے تو کنی پریشانی. اس واسطے نبی پاک نے فرمایا زندگی کدی اپنی اولاد نو بد دعا نہ دیو, اپنے کاروبار نو بد دعا نہ دیو, تے اپنے آپ نو بھی بد دعا نہ دیا کرو. کئی بندے اینے زندگی چو تنگ ہوندے نے, میں ماری جاتا تے چنگا سی, میں ماری جاواں تے چنگا سی. کملیا کو منہ چو لفظ سے چنگا کڈیا کر. آپ سرکار نے فرمایا کدی قبولیت کا وقت ہوندا ہے, اس واسطے ہمیشہ سوچ سمجھ کے گل کریا کرو. والدین نو چاہیے اپنی اولاداں نو دعا دین, کیونکہ والدین نو چاہیے اپنے اولاد واسطے دعا کرن گے, اللہ انہاں دا ستارہ بلند کر دین گے. نبی ابراہیم نے اپنی اولاد واسطے کس طرح دعا کی تھی. اللہ رب العزت نے اس دعا نو بھی اپنے قرآن دا حصہ بنا دیتے. توجہ کرنا ذرا, کی دعا کر دینے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اللہ سونے تو جاننے اس غیر آباد جگہ دے آبادی کوئی نہیں, کوئی سبزہ کوئی نہیں, سبزی کوئی نہیں, کھان واسطے چیز کوئی نہیں. یا اللہ بے آباد جگہ تے تیری رضا واسطے چھڑ کے جا رہے ہیں, تیرے گھر دے کول اس واسطے چھڑ کے جا رہے ہیں. ربنا لیقیم الصلاۃ, تیرے گھر دے کول اس واسطے چھڑ کے جا رہے ہیں پکے نمازی بن جان. پکے کدی پلاٹ خریدنا ہوئے نا تے لوکیشن دے وچ مسجد بھی رکھیا کرو. ایسی جگہ تے پلاٹ لو جتھے مسجد میں جانا سوکھا ہوئے. تیری اولاد تیرے بچے رب دے گھر دے قریب ہون گے نا, انشاءاللہ انہاں تے بھی اللہ دے گھر دا اثر پیدا ہو جائے گا, نمازی بن جان. نبی ابراہیم علیہ السلام ایک امتحان, پھر دوسرا امتحان, پھر تیسرا امتحان, امتحان در امتحان. اس امتحان سے کامیاب ہو گئے. ایک دعا اور کر دینے, اللہ جی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. کہتے ہیں اللہ سونے تیری رضا واسطے چھڑ کے چلے, ان کو کل نو مشرک تانا نہ دے وے. اللہ میری آل اولاد نو زندگی چ کدی رزق دی کمی نہ ہوئے. ورزقہم من الثمرات, اللہ دنیا دا پھل انہوں دے دے تے لوگاں دے دل انہاں ول مائل کر دے, اس گھر ول, اس علاقے ول. اور کیسیاں دعاواں کیتیاں نبی ابراہیم نے. اج دسو نا ذرا, پوری دنیا کائنات اندر کیڑا بندہ ہے جنہ دل نہیں کرتا میں مکے جاواں اتنے حاضری دیواں. اللہ نے مکے مدینے دی محبت لوگوں دے دل وچ پا چھڈی. یہ نبی ابراہیم دی دعا دا نتیجہ ہے. فجعل افئدۃ من الناس, اللہ لوگاں دے دل موڑ دے انہاں شہراں دے ول. ایسا رب نے موڑیا, انگلستان ہووے, انگریزی دے اندر امریکہ ہووے, افریقہ ہووے, دنیا کائنات دا کوئی بھی ملک ہے, پاکستان ہووے, ہندوستان ہووے, سارے علاقیاں دی طرفوں لوگ سفر حج تے جا رہے نے. سانو اللہ نے بلایا اسی چلے حج نو, سانو اللہ نے بلایا اسی چلے حج نو. دعا کرو اللہ سب نو موقع عطا کرے.
اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب کر دے. میں وقت اجازت نہیں دینا, میں تمہیں کرنا پوری نظم سنانا. اگے چلیے ذرا. نبی پاک نے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, اللہ لوگوں کا دل موڑ دے. اللہ نے ایسا موڑیا قیامت تک لوگوں کا دل مکے مدینے کی طرف مائل کر دیتا. دوسری دعا کی تھی, اللہ ساری دنیا دے پھل مکے پہنچا دے, اور جاؤ حاجیاں کو پوچھو جا کے دنیا جہان دا ہر پھل تمہیں مکے ملے گا. اج بھی ملتا ہے مکے چ بھاویں پیدا نہ ہوئے لیکن ملے گا ضرور. اے نبی ابراہیم دی دعا دا نتیجہ ہے. اس امتحان سے کامیاب ہوئے نا, بیٹا 12-13 سالہ دا ہو گیا, ایک امتحان اور آ گیا, خواب آئی. اللہ دے نبی خواب وچ ویندے نے تے نبی دی خواب جڑی ہے نا وہ بھی وہی ہوندی ہے. نبی دی خواب بھی وہی ہوتی ہے. اللہ دی طرف حکم آیا, اے نبی ابراہیم اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چلا دے. کڈی بڑی آزمائش ہے, کڈی بڑی آزمائش ہے. انہیں کہا بھی یاری چھولیاں دا بڑھ نہیں, ایک تے یاری تیری میری ہے نا, اے دودھ پینے مجنو بڑے مل جان کے دنیا جہان اندر. اے تسی ہن بھی دیکھ لو نا, میں کسی سیاسی جماعت کی گل نہیں کرتا, پاویں عمران خان ہوئے پاویں نواز شریف ہوئے, تے جدوں برا وقت آندا تے سارے چھڑ جاندے. میں اوور آل گل کر رہا, پیپل پارٹی دے بھی وقت آیا سی, لیکن وہ شاعر کہندا نا, کھا کر تیر جو دیکھا کمان گاہ کی طرف, تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ تیر مرنے والے تھے آپ ہی نہیں, دوست وہ ہوتا ہے. اور دودھ پینے والا مجنون ہو, خون دینے والا ہو. نبی ابراہیم نے رب نال یاری لائی, اللہ کی قسم حق ادا کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا سونیا بیٹا تیرا ہوئے تو اپنے ہاتھ نہ چھری چلا دے. تو چلائی, اللہ کا حکم نہیں, اس لیے انہوں نے امر کر کے بہا دیتا ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اللہ نے آزمایا نبی ابراہیم نو کئی امتحانات دے اندر, فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ سونا کہندا ہے میرا نبی سارے امتحانات 100 نمبر لے کے کامیاب ہوئے. کامیاب, ایسا کامیاب ہوا. اللہ نے فرمایا سونیا تو یاری دا حق ادا کیتا ہے, ایک انعام میں اور دین لگا. عظمت ابراہیم سورہ البقرہ دے اندر عرش تو آواز آندی ہے, قال انی جاعلک للناس اماما. او میری ابراہیم علیہ السلام, تو انہیاں قربانیاں دیتیاں نے, جا میں تنہیں پوری دنیا دا امام بنا رہے ہیں. پوری دنیا کی امامت کا تاج اللہ نے نبی ابراہیم کے سر پہ رکھ دیا. اور جتھے نبی ابراہیم دے پیر لگے سن نا مقام ابراہیم, اللہ نے قیامت تک حاجیاں واسطے اتھے 2 رکعتاں پڑھن دا مسئلہ بنا دیتا ہے. کوئی حاجی ہوئے, کوئی عمرہ کرنے والے, جدوں بھی طواف کردا نا بیت اللہ دا, تے ان دی کوشش ہوندی ہے میں مقام ابراہیم دے قریب ہو کے 2 رکعتاں ادا کراں. اللہ فرماندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور جتے سونے ابراہیم دے پیر لگے نے نا, اللہ نے اتھے نماز کا حکم دے چھڑے. تھوڑی عظمت ہے, اتنی بڑی عظمت, اللہ اکبر. اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی انجمن تھے, اکیلے ہی. کئی بندے اتنے بڑے قائد ہوندے نے, اتنا وڈا کام کرتے نے, اور پوری جماعت انہاں کام نہیں کر سکتی جنہ کام ایک کوئی بندہ کر جاندے. ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی, میرے رب نے فرمایا ان ابراہیم, سورہ نحل آیت نمبر 120, ان ابراہیم کان فرمایا سونیا او میرے ابراہیم, او دنیا والو, میرا خلیل تو وہ ہے جو اکیلا ہی انجمن تھا, اکیلا ہی, وہ اکیلا جماعت تھا, وہ اکیلا امت تھا. اور
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے رب نے فیصلہ ہی فرما دیتا ہے، فرمایا جڑا ابراہیم دے طریقے تو ادھر ادھر ہوئے گا نا وہ تو بڑا دنیا تو بے وقوف ہی کوئی نہیں. کتنی عظمت ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو بھی بندہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی ملت تو پیچھے ہٹے گا وہ بے وقوف ہو سکتے، مومن نہیں، بے وقوف. کتنی بڑی عظمت. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو ایک شان اور عطا کی، وفا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے خود دیا. وفا کا، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا. اور میاں مٹھو تے بڑے بن جاندے نے. اور شاہ صاحب سی نا انڈیا دے اندر دیوبند دے بہت بڑے خطیب شاہ صاحب بخاری، سید عطا اللہ شاہ بخاری، وہ کہنے لگے اپنے سامعین کہتے تہاڈی محبت بھی بڑی عجیب ہے، جدو شاہ جی بیان کرتے ہیں تو تم کہہ دو واہ شاہ جی، واہ شاہ جی. تو جدو پولیس پھڑ کے لے جاندی ہے پھر تو جا شاہ جی، جا شاہ جی. کیا بات ہے جی، وفا کیسی ہے. لیکن ایک ابراہیم وہ ہے جن کو میرے رب نے عرش سے خود کہا میرا ابراہیم تو بڑا وفادار تھا. دیکھیے ذرا سورہ نجم آیت نمبر 37 اللہ فرما رہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو میرے بڑے وفادار تھے. یہ بڑی عظمت اور بڑی شان. اللہ نے ایک اور موقع آیا جب دوسرا بیٹا اسحاق دینے لگے نا، اللہ فرشتوں کو بھیجا، اللہ نے فرشتوں سے سلام کہلوایا نبی ابراہیم کو. فرشتے گئے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. فرشتے جا کے کہتے ہیں تانوں سلام ہوئے، تانوں. اللہ نے کہا بھی نہیں، ایتھے بس نہیں. سورہ صافات میں عرش والے رب نے ڈائریکٹ ابراہیم کو سلام کیا تھی. اللہ نے، اللہ پتہ کیا کہتے ہیں، توجہ کرنا ذرا. سورہ صافات کے اندر سلام سلام علی ابراہیم، میرے رب دا سلام ہوئے ابراہیم نو. اللہ سلام کہہ رہے. ابراہیم علیہ السلام کو معمولی انسان نہیں ہے. اللہ نے ان کو ایک شان یہ بھی دی، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اے میرے ابراہیم علیہ السلام تس دنیا تو چلے جاؤ گے، تہاڈے تذکرے قیامت تک باقی رہیں گے. کیوں جی؟ اے قربانی آ رہی ہے نا، اللہ میں نے تانوں سنت کے مطابق قربانی دی توفیق دے. اے قربانی انہوں دی نشانی ہے نا، حج عمرہ انہوں دی نشانی ہے، طواف انہوں دی نشانی ہے، صفا مروہ تے توڑنا انہوں دی نشانی ہے، ابراہیم دی نشانی ہے. اللہ نے لوگوں کے اندر قیامت تک قائم کر دی. اور یہ بھی اللہ نے فرمایا ابراہیم وہ ہے لحلیم اواہ منیب. ہر معاملہ جدوں کو مشکل وقت آندا ہے تو ابراہیم رب دی طرف رجوع کرتا، اللہ کی طرف. اور آپ بھی سن لے، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، اللہ کی طرف رجوع کرے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، قبلہ رخ اللہ سے دعا کرے. جنی بڑی پریشانی ہے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے. اللہ کی طرف اپنے معاملات کو چھوڑو. ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم انسان جن کے بارے میں آخری بات سنیے. آج میں سلفی صاحب کہہ رہے سن بھی جمعہ دی نماز کا ٹائم کو مقرر صحیح طرح کر دیو. میں کہا جی وہ کئی دوست کہتے سن 1 بجے ٹائم رکھا تو بڑی جلدی ہے، وہ پھر اسی 1:30 بجے تک پہنچ گیا. جی زیادہ دیر ہو گئی تو کہنے لگے اج مجھے کہنے لگے بھی تسی نا 1:20 تے جماعت کھڑی کر دیا کرو. 1 بج کے یہ انہوں نے آج مشورہ ہے. تو میں کہا جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال کوشش کریں گے. تھوڑا بہت اگا پیچھا ہوئے تو انسان اللہ معاف کر دینا ہے تو تسی بھی معاف کر دیا کرو.
ویسے انشاءاللہ اج میں اعلان کر رہے ہیں عنایت اللہ صاحب دے مشورے نال بھی 1:20 اپنی جماعت کھڑی ہوئے گی انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ تے تسی وفا کریا کرو، جدو جمعہ شروع ہو جائے تو آ جایا کرو، یہ نہیں بھی جمعہ ختم ہو لگیا آ جاؤ بھی ہمیں کھاتا پورا کرنا ہے، نہیں، جمعہ سنیا کرو، یہ 8 دن تو بعد جمعہ آندہ ہے۔ آخری حدیث سنو ذرا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، آپ فرماتے ہیں انکم تحشرون حفاة عراة غرلا، اے میری امت کے لوگوں قیامت کا دن ہوئے گا، سارے لوگ ساری خلقت قبراں سے اٹھائی جائے گی، جسم دے کپڑے نہیں ہوں گے، پیروں میں جوتی نہیں ہوئے گی تے ختنہ بھی نہیں ہوئے گا۔ فرمایا کہ جی میں بچہ دنیا تے پیدا ہوندہ ہے، ختنہ نہیں ہوندہ، جوتی بھی نہیں ہوندی، جسم تے کپڑے بھی نہیں ہوندے، اے میں قیامت والے دن اللہ سب نو اٹھائے گا۔ آپ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام نو اللہ شان عطا کرن گے، ساری دنیا کائنات کے اندر سب تو پہلے جنت والا عزت والا لباس اللہ اگر عطا کرن گے تو نبی ابراہیم نو عطا کرن گے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ دعا کرو اللہ سانو انہیں دے اسوے تے چلن دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔